جملہ حاضران مجلس ناموقر ساتھیوں، عزیز بچوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باتیں توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، برکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، اچھے رضا پیارے رضا کے ماننے والوں، امام اعظم امام عشق و محبت سے محبت رکھنے والوں، آئیے جھوم جھوم کر لو لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ جس کو جتنی میری آقا سے محبت اتنی باواز بلند سے درود پاک پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں اس قلیل وقت میں آپ کے سامنے کیا لب کشائی کروں، تو بہرکیف میں اپنی گفتگو کا آغاز کلام الامام امام کلام کی اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہیں یا سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، کیا انداز ہے بھائی، واہ۔ چھائی بدلی کالی ہے، نہیں بھائی، واہ سبحان اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگت رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ بیدار ہو گئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے موضوع سخن لیا ہے جال حق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات، آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے حق اور باطل کی لڑائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ یہ جنگ اسی وقت سے چھڑا ہے، نمرود اور فرعون کے ساتھ میں یہ جنگ ہوئی، اور اسی طرح سے پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جنگ ہوئی۔ یہی تک کہ نہیں، جب یہ جنگ ہونا ہوا یہاں تک کہ کربلا والے امام حسن و حسین سے بھی یہ جنگ ہوئی ہے۔ رات یہی تک کہ نہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر گفتگو کی جائے تو پوری رات گفتگو کی جائے لیکن ختم نہیں ہوگی۔ آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، اور ایک اعرابی آتے ہیں، ٹکڑا کھجور کی لے کر کے آتے ہیں، اور آپ کا جو زمانہ بچپنا زمانہ تھا، اور آپ کا دل چاہا کہ حضور کو اٹھا کر کھا لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے منہ کے اندر جب حضور کو رکھا تو اللہ اکبر، پیارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگلی مبارکہ کو ڈال کر کے اس حضور کو نکال لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے سید گھرانے والے کے لیے جو زکات نہیں ہے، اور یہ یقیناً یہ زکات کی مال ہے، اور زکات کی مال سید
نہیں کھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کا بچپنا کا زمانہ ہے. آپ نے درس دیا کہ آج کے بعد سے کوئی جو آج کے بعد سے زکات لے گا, کوئی سید جو آج کے بعد میں زکات کھائے گا. اللہ اکبر. یہ امام حسین کا پہلا درس آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے. آج مسلمان خرافات میں اتنے مست مگن ہو چکے ہیں, نہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہے, نہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں یاد ہے. آج مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرف تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام حسین سے سچی محبت کرتا ہوں, لیکن دوسری طرف جو ہے ڈھول تاشے جو ہے اور دیگر خرافات لے کر کے چلتے ہیں. آج ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں میں حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا, لیکن ایک طرف جو نماز سے ہم اور آپ کو سے دور ہے. ہم تو باطل کی لڑائی لڑی, آپ نے نماز نہیں چھوڑی, لیکن آج ہم اور آپ ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم اور آپ کے پاس اتنے وقت ہونے کے باوجود بھی آج نماز سے ہم اور آپ کو سے دور ہے. آج اللہ اس کے رسول کی یادوں سے دور ہے. ناظرین, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر قربان جائے میرے مسلمان بھائیو. میری ماں میرے میں کان کھول کر کے سنیں, آج ہماری ماں میرے میں بانے ہدایت کر دی ہے کہ میرے بچہ آج ایک بستر میں پیشاب کر دیا. میں جو آج اپنے بچوں کی کھانا بناتے ہوئے مجھے فرصت نہیں ملتی, مجھے جو گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی. اے عزیز فاطمہ سنو, آپ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کام نہیں کیے ہوں گے. وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جو سید الشہداء کے امی جان ہے, وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی اور اتنی طویل سجدہ کی ہے کہ ایک سجدے سے ایک فجر کی اذان ہو جاتی ہے. مؤذن پکارتا ہے اللہ علیہ السلام, اور فاطمہ زہرا کہتی ہے رب کریم تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ زہرا ایک سجدہ بھی جی بھر کے نہیں کر سکا. تو حضرات, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی ہسٹری ہے. آئیے میں آپ کو سیدنا حضرت امام حسین کے متعلق, بچپنا کے متعلق ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آئیے وہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو واقعہ سنا. ایک مرتبہ لہک کر کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا واقعہ توجہ کے ساتھ سننا میرے مسلمان بھائیو. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی کے ساتھ روز نماز فجر ادا کرتے تھے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد پیارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دیا کرتے تھے. روز کا یہ معمول تھا, لیکن ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ زاروں کا دھار رو رہی ہے, بلک بلک کر رو رہی ہے, اور کہیں پر پانی گرم ہو رہا ہے, کہیں پر کپڑے دھونے کی تیاری ہو رہی ہے, اور فاطمہ زہرا زاروں کا دھار رو رہی ہے. اے میری ماں اور بہنوں, آپ بھی کان کھول کر کے اس واقعہ کو سنیں. وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ زاروں کا دھار رو رہی ہے. اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم کیوں رو رہی ہے, آخر معاملہ کیا ہے کہ تم اتنے زاروں کا دھار رو رہی ہے. میں تو آج تک تجھے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ تو اتنے زاروں کا دھار رو رہی ہو, کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو, تو کہیں پانی گرم ہو رہا ہو. تو حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کرتے ہیں, فاطمہ زہرا عرض کرتے ہیں اے میرے شریک آیات سنا, میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں. آج میرے خواب میں میرے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, اور میرے بابا جان نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ بیٹی آج جو ہے سحری تو علی کے دسترخوان میں کرے گی, انشاءاللہ عز و جل افطاری میرے دسترخوان میں کرے گی. حضرات یہی دیکھے نہیں, جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتی ہے کہ میرے سرتاج آج نبی آخر الزمانے میں کہا ہے کہ آج تم سحری جو ہے علی کے دسترخوان میں کر رہے ہو, لیکن افطاری میری دسترخوان پر کرو گے. اللہ اکبر. یہ سننے کے بعد علی المرتضیٰ زاروں کا دھار رونے لگتے ہیں. علی المرتضیٰ زاروں کا دھار رو رہے ہیں کہ میری بیوی آج تک میں نے تمہارے ایک حق کو بھی پورا نہیں کر سکا, آج تو اس دنیا سے جا رہی ہے. اے فاطمہ, میں نے تمہیں جو کتنی نہ جانے تکلیف دی ہے, وہ
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ دن بھر چکیاں چلایا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جب کنویں سے پانیاں نکالتی تھی تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ لیکن آج کی مار بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا، آج شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہے، شوہر کے اوپر جو تنگدستی کرتی ہے، شوہر کے اوپر طرح طرح کی ظلم کرتی ہے، ان مار بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ میری مار بہنوں سنا، وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ اور ہم سبھی کو یہ پیغام دے کر کے گیا کہ کسی کا دنیا میں دل نہیں دکھانا، اپنے شوہر کا دل نہیں دکھانا، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا۔ اگر تم اپنے ماں باپ اور شوہر کے دل دکھائے تو تم جنت کے بو تک کے نہیں پاؤ گے۔ تو ناظرین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہے کہ سرکار آج میرے جو ہے اللہ کی طرف سے میرے نبی نے یہ مجھے پیغام دیا ہے، اور آج اس دنیا کی میں آخری مہمان ہوں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ آپ کے بچے اور ہمارے بچے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچے کو نہلا دھلا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد جو ان دونوں بچے کو جو ہے کسی کو جو ہے شفقت نہ آ جائے اور اسے کوئی نہلانے دھلانے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے میں اپنے چاہتی ہوں کہ میں اپنے مرنے سے پہلے ان دونوں بچے کو جو ہے تیار کرا دوں۔ روایت میں آتا ہے اللہ اکبر کہ امام حسن و حسین کو نہلایا جاتا ہے، امام حسن و حسین کو نہلا دھلا کر کے نئے اور عمدہ کپڑا پہنا کر کے بالوں میں کنگھیاں کر کے اسے نہلا دھلا کر کے تیار کر دیتے ہیں، اور تیار کرنے کے ساتھ ہی ساتھ میں سیدہ فاطمہ زہرا کو بے حد تپش کی بخار آتی ہے اور وہ بستر میں گر جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے دھل کر کے، اپنے شوہر کے کپڑے دھل کر کے تیار کر کے جو ہے اب فاطمہ زہرا اپنے بستر پر گر جاتی ہے۔ اور یہاں سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، آپ کو اگر تھوڑی سی بیماری لاحق ہو جائے تو آپ جو گھر کے سارے کام کاج کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ میں بیمار ہوں، آج میرے شوہر کو یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن فاطمہ زہرا نے آپ کو یہ جو سبق لے کر کے گیا کہ وہ فاطمہ زہرا کا آخری سانس تھا، اتنی تپش کی بخار تھی، فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر اور اپنے بچے کی جو ہے پورے بھرپور خدمت کی ہے۔ لیکن آج اور آپ کی مار بہنوں کا حال کیا ہے؟ ہماری مار بہنیں جو ہے آج شوہروں کی جو ہے نافرمانیاں کرنا شروع کرتی ہے، آج شوہروں کو جو ہے برے نظر سے دیکھتی ہے۔ آج کی مار بہنوں کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ سال ہر سال گزر جاتا ہے لیکن اپنے شوہر کی خدمت ایک مرتبہ تک کے نہیں کرتی ہے، ایک مرتبہ تک کے اپنے شوہر کے پیروں کو نہیں دباتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور عزت پر قربان جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں اپنی حدیث مکمل کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تپش کی بخار آتی ہے، تپش کی بخار آنے کے بعد بستر میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی المرتضیٰ سے موقع سلام کرتے ہیں کہ میرے سرتاج، میں نے دنیا میں رہ کر کے تمہاری پوری حق ادا نہیں کر سکی، تمہاری میں پوری خدمت نہیں کر سکی، اے میرے سرتاج مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، علی المرتضیٰ زار و قصار ہوتے ہیں، بلک بلک کر روتے ہیں کہ فاطمہ زہرا تم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہے؟ تو فاطمہ زہرا عرض کرتے ہیں کہ میرے سرتاج، میرے بابا جان نے مجھے اس وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹی تمہارے جو ہے اپنے شوہر کی جو پوری خدمت کرنا، میں حتی الامکان آپ کی خدمت نہیں کر سکی، آپ خدا کے واسطے مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا زار و قطار رو رہے ہیں، علی المرتضیٰ زار و قطار رو رہے ہیں، ان کے دونوں معصوم بچے زار و قطار رو رہے ہیں۔ وصال ہونے سے پہلے فاطمہ زہرا نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے سرتاج سنو، لیکن میں یہاں پر ٹھہر کر کے اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر محرم منایا جاتا ہے، جہاں پر ڈھول تاشے بجتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں سب
کر کے اس میلہ میں جاتی ہے، اس میلہ میں شرکت کرتی ہے، لیکن اے میری ماں بہنوں سنو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا آپ کو یہ پیغام دے کر کے گیا۔ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سردار سے کہتے ہیں کہ میرے شریک حیات میں نے دنیا میں جب تک رہی ہے، آج تک یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ سورج کے کرن نے بھی ہمارے بال کو نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے سردار، میری یہی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری کوئی بال نہ دیکھے، مرنے کے بعد بھی میرا کوئی جسم نہ دیکھے۔ آخری تمنا یہی ہے کہ میں جب مر جاؤں تو مرنے کے بعد جو ہے اور ہمارے دونوں بچے رہیں اور تدفین کریں۔ یہی تک کے بھی الفاظ کہنے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری گفتگو میں کروں گا۔ یہی سے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو کچھ بھی خامیاں، لفظیں، غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ سب مل کر ہمارے ساتھ پڑھیں توبہ استغفر اللہ السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جامی چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ اچھی بات شیئر کرنا صدقے جاریہ ہے۔